انمتا اس وقت ارشمان شاہ کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ کلثوم بیگم ارشمان کی والدہ اسے 2 منٹ پہلے ہی وہاں بٹھا کر گئی تھیں۔ میری قسمت کی ستم ظرفی تو دیکھو، میں جس کمرے میں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی اب بقیہ ساری زندگی اس کمرے میں گزارنی پڑے گی۔ انمتا نے خود کلامی کی۔ اس نے خود کو اس اسٹیج پر بہت مس فٹ محسوس کیا۔ یہ تو رمشا کی جگہ تھی، مگر ایک سوچ ہی کئی تلخ یادیں اس کے ذہن میں سمٹ لائی تھیں، مگر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بیڈ سے پیر نیچے اتار کر زمین پر رکھے تو نیچے بھیجی۔ ملائم قالین کی نرمی نے پیروں پر نرم اور پرسکون سا اثر جوڑا۔ وہ اب بیڈ کے قریب کھڑی پورے کمرے کو گھوم کر دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نگاہیں بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی ارشمان شاہ کی انلارج تصویر پر رک گئی۔ یہ شخص اس کی بہن کا مقدر تھا، لیکن اب حقیقت مختلف تھی اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا انمتا کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر یہ نارمل شادی ہوتی تو پھر بھی وہ اتنی نروس نہ ہوتی، مگر ارشمان کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ میرے دل کے جذبات کے ہر قسم کے نقصان کی ذمہ دار تم ہو اور اب تم ہی اپنے وجود سے اس کی بھرپائی کرو گی۔ ارشمان انمتا کے کان میں پھنکارتا ہوا اور یہ پھنکار یاد کر کے اس کا پورا وجود کانپا تھا۔ انمتا زیادہ دیر اس تصویر کو نہ دیکھ سکی۔ وہ شخص بھرپور وجاہت کا حامل تھا۔ اگر انمتا حسین تھی تو ارشمان شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اپنی نگاہوں کا زاویہ تصویر سے بدلتے ہوئے اس نے پورے کمرے کو دیکھا، پھر دروازے کے قریب رکے اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ وہ اس ہیوی جوڑے سے نجات چاہتی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے لیے تھے کہ ہلکی کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارشمان شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ انمتا کو اس کی اتنی جلدی آمد کی توقع نہ تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ ارشمان کے آنے سے پہلے ہی کپڑے بدل کر سو جائے گی، مگر وہ اس کے سارے ارادے ملیا میٹ کر چکا تھا۔ انمتا اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہیں رک چکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز ارشمان شاہ بن کر؟ اس نے اپنے قدم انمتا کی طرف بڑھائے۔ اس کے لہجے میں وحشت ہی وحشت تھی اور نظریں تو ایسی تھی کہ انمتا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اگر تم اپنے گھر والوں کی بات مان کر وہ گواہی نہ دیتی شاید آج تم یہاں نہ ہوتی۔ شاید رمشا اور میں ساتھ ہوتے، لیکن تمہیں تو دوسروں کے معاملوں میں پڑنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق نے مجھ سے میری محبت چھین لی اور اس کا ازالت تم اپنے وجود سے کرو گی انمتا۔ ارشمان نے کندھے سے شال اتار کر کاؤچ پر پھینکی اور چند قدم مزید انمتا کی طرف بڑھائے۔ میرے قریب مت آئیے گا ارشمان۔ انمتا نے بھرپور کوشش سے اپنی آواز اور لہجہ نارمل رکھا۔ وہ ارشمان سے خوفزدہ تھی، مگر اس پر یہ بات آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، روک سکتی ہو مجھے؟ ارشمان نے طنزیہ انداز میں آئی برو اچکائے اور 1 قدم مزید آگے لیا۔ اب فقط 1 قدم کا فاصلہ تھا اور اگلے ہی لمحے ارشمان شاہ وہ فاصلہ بھی ختم کرتا اسے کوہنی سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ انمتا کٹی ڈال کی طرح اس کے قریب آئی تھی۔ کلائی میں پہنی چوڑیوں کی آواز نے وہاں بھرپور ارتعاش پیدا کی تھی۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے ارشمان۔ انمتا نے اس کا ہاتھ اپنی کوہنی سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اب بات زبردستی سے کہیں آگے کی ہے، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور بات معنی خیز تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے انمتا کو اپنے مزید قریب کر گیا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے اور کندھے پر محسوس کر کے انمتا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ آپ مجھے ناحق تکلیف دے رہے ہیں، جس بات پہ میرا قصور ہی نہیں۔ آپ اس کی سزا مجھے کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارشمان کے سینے پر رکھے اور اسے خود سے دور دھکیل کر مزاحمت کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر ارشمان کی آنکھوں میں اس قدر وحشت چھائی تھی کہ اسے انمتا کی یہ مزاحمت بھی سرور بخش رہی تھی۔ دھان پانسی تو تم ہو، اتنی مزاحمت کر کے کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ وہ اس کی کوششوں کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر انمتا اب سچ میں رونے والی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر ارشمان نے خود ہی اس کے بازو پر اپنی پکڑ ہلکی کر دی۔ اگلے ہی لمحے انمتا اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر اس سے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ درمیان میں بڑھتے فاصلے کو دیکھ کر ارشمان نے طنز کیا اور ایک بار پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ انمتا پیچھے کی جانب قدم لے رہی تھی اور ارشمان اس کی کوشش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند ہی قدموں بعد اپنے پیچھے دیوار محسوس کرتے ہوئے انمتا کو رکنا پڑا۔ وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی اور اب ارشمان اس کے دائیں بائیں دیوار پر اپنے ہاتھ ٹکا کر اس کے فرار کی تمام راہیں بند کر چکا تھا۔ ارشمان پلیز دور رہیں مجھ سے۔ انمتا نے اب اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ اس شخص کی آنکھوں کی گوشوں تک چھائی وحشت اسے ہولا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ رمشا کی موت کا خمیازہ تم اپنے وجود سے چکاؤ گی۔
زریاب نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے سرد آواز میں کئی دن پہلے کی اپنی بات دہرائی۔ میں پچھلے چند ماہ سے جس اذیت سے گزر رہا تھا، آج تم اس اذیت کی آج سہو گی۔ تم میری محبت کی قاتل اور قتل کی سزا موت ہی ہوتی۔ آج میں تمہیں پل پل مرنے کی بہت سی وجوہات دینے والا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اسے اپنے مزید نزدیک کر گیا تھا، اتنا نزدیک کہ اب دونوں کے درمیان ہوا کا بھی گزر نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی ایسی سرد اور خنوشت بھری آواز اپنے بہت قریب محسوس کر کے انمتا لرز سی اٹھی۔ رہی صحیح کسر ارشمان کی سخت اور جان لیوا گرفت نے پوری کر دی تھی۔ اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ ارشمان کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی گردن لڑک کر ارشمان کے کندھے پر آئی اور اس کا وجود ڈھیلا پڑتا تو ارشمان چونکا۔ انمتا، انم! اسے اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے ارشمان نے اس کی گال تھپتھپائی، مگر وہ بے سدھ رہی۔ وہ تو اسے صرف ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہاں تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ تم تو اتنے میں ہی ہوش گنوا بیٹھی۔ اگر میں سچ میں کچھ کر دیتا تو یقیناً تم نے اس دنیا سے ہی رخصت ہو جانا تھا۔ یہ خود کلامی کرتے ہوئے ارشمان کی آنکھوں میں ذرا سی نرمی ابھری تھی۔ ویسے تو وہ بڑی شیرنی بنی پھرتی تھی اور اب ارشمان کا ذرا سا سخت ریاکشن بھی برداشت نہ کر پائی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر درست کیا۔ وہ اس بھاری جولری میں آرام نہ نہیں تھی، تبھی اس نے انمتا کی جولری اتارنے کی غرض سے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ چند لمحوں میں اس نے انمتا کو بھاری جولری سے آزادی دی، اس کے بال کھول کر سیدھے کیے اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر پاس ہی میٹرس پر بیٹھ گیا۔ وہ یقیناً بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور اب ارشمان اسے ہوش میں لانے کی خاطر اس کی ہتھیلیاں مسل رہا تھا۔ اور یوں نہیں، انمتا کی بے خبر وجود کو دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں 6 ماہ قبل کہ وہ تمام مناظر ابھرنے لگے جو اس کی رمشا کو اس سے دور کرنے کا سبب بنے تھے۔ 6 ماہ پہلے۔ شہر کی روشنی ہمیشہ خوشیوں کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی روشنیاں کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اس دن بھی رمشا کی روشن زندگی اندھیروں کی نظر ہونے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ارشمان، بابا کے سخت منع کرنے کے باوجود انمتا نے اس ریپ کیس میں MNA کے بیٹے کے خلاف گواہی دے دی ہے، اور ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ ایک یکا یک وہاں گولیوں کی پھوچھار نے لمحے بھر میں ہر آواز نگل لی تھی۔ شیشے چکنا چور ہو گئے تھے، میزیں الٹ گئی اور ریسٹورانٹ جو چند ثانیے پہلے قہقہوں سے گونج رہا تھا چیخوں اور خون سے بھر گیا تھا۔ ارشمان نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں سے چند نقاب پوش افراد مسلسل گولیاں چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کی جان کو تو تب فنا ہونے کی دہانے پر آئی جب ارشمان نے اس کے نشانے پر رمشا کو دیکھا تھا۔ رمشا! وہ بلند آواز میں چیخ کر رمشا کے سامنے آیا تھا، مگر اس کی یہ تیزی بھی آج رمشا کو ان گولیوں سے محفوظ نہ رکھ پائی تھی۔ ایک گولی اس کے پیٹ میں جبکہ دوسری عین دل کے مقام پر لگی تھی، جبکہ اس دوران ایک گولی ارشمان کی بازو کو بھی چھو کر گزری تھی۔ رمشا کا وجود جھٹکا کھا کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ رمشا! رمشا! ارشمان نے زمین پر بیٹھے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ انمتا اور رمشا جڑوا تھی، صورت ایسی کہ آئینے بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن آج گولیوں نے فرق کر دیا تھا۔ رمشا! وہ رمشا جس سے ارشمان نے بے تحاشا محبت کے بعد نکاح کیا تھا، وہ اس کی باہوں میں آہستہ آہستہ ڈھلک رہی تھی۔ سرخ رنگ اس کے سفید لباس پر پھیلتا جا رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی 3 ماہ سالگرہ تھی۔ رمشا! ارشمان کی آواز کانپ گئی، مگر جواب میں صرف سرد ہوتی سانسیں تھیں۔ اس دن وہاں رمشا کو انمتا سمجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا۔ ارشمان خود بھی زخمی ہو چکا تھا، مگر رمشا کی مدھم ہوتی سانسوں کے سامنے اس کی تکلیف بے وقت تھی۔ اس نے آخری بار اپنی محبت کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کئی ادھورے خواب تھے اور پھر وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ 3 دن بعد لان میں عجیب سی خاموشی اتری ہوئی تھی، وہ خاموشی سے جو ماتم کے بعد رہ جانے والا خلا ہوتی ہے۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ ہوا میں ممانو سرسراہٹ، نہ کوئی آواز۔ سب کچھ جیسے رمشا کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ انمتا لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، سیاہ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا اور اس کی آنکھیں، وہ تو مسلسل رونے کے سبب سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں جکڑے خلا میں گھور رہی تھی۔ یہ وہی لان تھا جہاں رمشا ہنستی تھی، یہ وہی سیڑھیاں تھیں جہاں وہ بیٹھ کر ارشمان کا انتظار کیا کرتی تھی، اور ہر کونے سے جڑے رمشا کی یادیں۔ انمتا کی سانسیں بھوچل کر گئیں، اس کی آنکھوں میں نمی کی دبیس تہ چمکنے لگی، جبکہ اگلے ہی لمحے سے اپنے پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آئی اور وہ مڑے بغیر ان قدموں کی آہٹ سے اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ ارشمان شاہ لان میں داخل ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور سرد تھیں۔ چند لمحے ارشمان یوں نہیں اسے دیکھتا رہا۔ اسے اس حال میں اس جگہ بیٹھا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک تلخ زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔
یہاں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز میں ایسا زہر تھا کہ انمتا کا دل لرز گیا۔ اسی جگہ جہاں رمشا بیٹھا کرتی تھی۔ ارشمان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کے ہر قدم کے ساتھ انمتا کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ اس کے سامنے رک چکا تھا۔ انمتا نے نظریں اٹھائیں۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی نرمی ہوتی تھی آج برف بن چکی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ارشمان کا لہجہ دھیمی گرج کی طرح تھا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں انمتا کی لب کپ کپائے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اگر تم وہ گواہی نہ دیتی، کہنے کے ساتھ ہی ارشمان جھکا اور انمتا کا بازو سختی سے تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ انمتا کے منہ سے دبی سی چیخ نکلی۔ اگر تم اپنی حد میں رہتی۔ وہ اس کے بہت قریب آ گیا، اتنا قریب کہ انمتا اس کی سرد سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تو آج رمشا زندہ ہوتی۔ ارشمان کا لہجہ سرد تھا جبکہ آنکھیں گوشوں تک وحشت اوڑھے ہوئی تھیں۔ انمتا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ غلط۔ خاموش! وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی لگی تھی مگر ارشمان اسے خاموش کروا کیا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے دہک رہی تھیں۔ اگر میری محبت زندہ نہیں رہی تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ وہ جھکا اس کے کان کے قریب آ کر پھنکارا تھا جبکہ انمتا کا پورا جسم کانپ گیا۔ تمہیں پل پل ماروں گا انمتا۔ اس کی آواز سرد تھی اور بے رحم تھی جبکہ انمتا اپنے سن ہوتے حواس کے ساتھ اس کی گرفت میں مچل سی گئی، اسی طرح جیسے میں خود ہر لمحہ مر رہا ہوں۔ ارشمان نے اس کی بازو پر گرفت ذرا اور سخت کی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب اس کی بھرپائی بھی تم ہی کرو گی۔ انمتا کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب بے بسی اتر آئی تھی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، نہ چیخ نہ مزاحمت۔ اس کے حواس تو کوئی رسپانس ہی نہ کر رہے تھے، صرف آنکھیں تھیں جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ارشمان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ انمتا وہیں سیڑھیوں پر ڈھلک گئی اور ارشمان وہ اسے بغیر دیکھے لان سے نکل گیا تھا۔ 6 ماہ بعد۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ رمشا کی ناگہانی موت پر بھی وقت نہیں رکا تھا، بلکہ یوں ہی 6 ماہ اپنی رفتار سے گزر گئے تھے۔ رمشا کا کمرہ بند کر دیا گیا تھا، اس کی چیزیں سمیٹ دی گئی تھیں مگر اس کی کمی وہ کسی سے چھپ نہ سکتی تھی۔ یہ بھی معمول کے مطابق ایک صبح تھی جب گھر کے سبھی افراد ناشتے کی ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے ارشمان نے بیک وقت کلثوم بیگم اور سکندر صاحب کو دیکھا تھا جبکہ باقی سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ میں انمتا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ جملہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ سبھی حیرت سے گنگ ہو گئے جبکہ کلثوم بیگم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ارشمان کے والد نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ یہ کلثوم بیگم نے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر اب حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی، البتہ ارشمان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس بارے میں اب سوچ لیں اور جتنا جلدی اس معاملے کو فائنل کر سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا جبکہ کلثوم بیگم اور نمرا اب ایک دوسرے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے ہنس دی تھیں۔ پچھلے 6 ماہ انہوں نے ارشمان کو خود سے بھی بیزار دیکھا تھا مگر اسے زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر وہ دونوں مسکرا دی تھی۔ دوسری طرف یہ آفندی ہاؤس کا منظر تھا جہاں انمتا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی جب ندرت بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ انمتا، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ ہم نے تمہارے اور ارشمان کے رشتے کے بارے میں سوچا ہے۔ انمتا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے انہوں نے صاف بات کی جبکہ انمتا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارشمان کے کہے جملے پوری شدت سے اس کے دماغ میں ابھرے تھے۔ نہیں، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ حواس باختی کی حالت میں اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا جبکہ اس کے انداز پر ندرت بیگم چونکی۔ میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی کیسے کر لوں؟ انمتا نے انہیں حیرت اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں خود کو کیا کہوں گی؟ وہ کسی طور اس بات پر رضامند نہ تھی۔ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور مت بھولو کہ اس کی موت، ندرت بیگم کہتے کہتے رک گئی جبکہ انمتا اس ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر لب بھیج گئی۔ آنکھوں میں نمی ابھر گئی مگر وہ روئی نہیں تھی۔ تمہاری وجہ سے ارشمان کی زندگی میں جو خلا بنا تھا۔ کلثوم بیگم نے گہری سانس لی، پھر اسے دیکھ کر ایک لمحے کا توقف کیا۔ اب اسے پر کرنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ یہ خلا میں نے نہیں بنایا۔ انمتا نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن بھرنا تمہیں ہی ہوگا۔ ندرت بیگم کا لہجہ نرم نہ رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے انمتا، اب تمہاری کسی دلیل، کسی انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہہ کر وہاں سے باہر چلی گئی اور پھر واقعی اس کی کوئی دلیل، کوئی انکار کام نہ آیا تھا۔ چند ہی دنوں میں شادی طے پا چکی تھی اور آج
وہ رخصت ہو کر ارشمان کی دسترس میں آ چکی تھی۔ حال چند ساعتوں بعد انمتا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ارشمان اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ جبکہ حواس بحال ہوتی ارشمان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر انمتا کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ آج کھانا کب کھایا تھا تم نے؟ آگے بڑھ کر اسے تکیے کے سہارے نیم دراز کرتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ کل شام کو، انمتا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اور اس کی ایسی لاپرواہی پر ارشمان نے بے ساختہ سے گھورا تھا۔ آج صبح سے بھوکی ہو تم؟ اس کے لہجے میں سختی عود آئی اور انمتا نے حلق تر کرتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ کھاؤ یہ۔ اب اس نے سائے ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ اس کے لیے دودھ اور فروٹ سیلیڈ تھوڑی دیر پہلے ہی منگوا چکا تھا۔ یہ سارا فنش کرنا ہے اور پھر چینج کر کے سو جانا۔ ارشمان ہدایت کرنے کے بعد ساتھ خود وہاں سے اٹھ گیا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں آرام سے کھانا کھا سکے، ورنہ جیسے وہ اسے دیکھ کر ڈر اور سہم رہی تھی، یقیناً نوالے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ٹیرس کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے رویے پر خود ہی حیرت زدہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی زیادہ دیر اس سے سختی نہ کر پایا تھا۔ بھلا جس کا چہرہ اس کی محبت سے ملتا تھا وہ اس پر سختی کر بھی کیسے سکتا تھا؟ انمتا نے فروٹ سیلیڈ کا وہ سارا باؤل ختم کیا مگر دودھ وہ نہیں پیتی تھی۔ تبھی اس نے گلاس کو چھوئے بغیر ہی ٹرے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ ارشمان کو ٹیرس کی طرف گئے 20 منٹ ہونے والے تھے اور انمتا اس کے آنے سے پہلے ہی سو جانا چاہتی تھی۔ تبھی وہ سرے سے بیڈ سے اٹھی اور پھر سوٹ کیس سے اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دھلے چہرے کے ساتھ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس واش روم سے باہر آئی تھی اور ارشمان نے بھی اسی وقت واپس کمرے میں قدم رکھا تھا اور اسے دیکھ کر انمتا ایک لمحے کو وہیں رکی مگر پھر اپنے تاثرات سنبھالتے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ارشمان بھی اب بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ تکیہ ٹھیک کر کے ایک طرف ہو کر نہ صرف لیٹی بلکہ کمبل بھی سر تک تان گئی۔ خود سے بچنے کو ایک کمزور سی ڈھال دیکھ کر ارشمان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اب اس کی بیڈ کی دوسری طرف آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ انمتا خوف کے مارے بے ہوش ہونے کی در پر تھی۔ چند لمحے پہلے ارشمان نے جو کچھ اسے کہا تھا وہ اب تک اس کے وجود میں کپ کپی طاری کیے ہوئے تھا۔ ارشمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنا تکیہ اٹھا کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انمتا نے قدموں کو دور جاتے محسوس کیا مگر خاموشی لیٹی رہی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے کمبل سے صرف آنکھوں تک چہرہ باہر نکالا، پھر ارشمان کی تلاش میں نظریں گھمائی اور وہ اسے کچھ دوری صوفے پر سوتا نظر آ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور چندی لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ ایک نئی صبح زمین زادوں کے لیے ابھر چکی تھی، چونکہ آج ولیمہ بھی تھا۔ تبھی گھر میں ہلچل سی تھی اور پھر یوں نہیں بھاگا دوڑی میں پورا دن سمٹ گیا اور رنگوں سے بھری شام اتر آئی اور تقریباً 4 گھنٹوں بعد ولیمے کی رنگینیاں، قہقہے اور مسکراہٹ سے بھری تقریب سمٹ دی گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی جبکہ انمتا چند ساعتیں پہلے ہی کمرے میں آئی تھی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی مگر وہ بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے سیدھا چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ چند ہی لمحوں میں انمتا ہیوی میکسی بدل چکی تھی۔ اب وہ ہلکے رنگ کے سادہ سوٹ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی تہہ باقی تھی جسے وہ ٹشو وائپ سے ریموو کرتے ہوئے سامنے شیشے میں ابھرتی اپنے عکس پر نظریں جما گئی تھی۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی یا شاید خود سے نظریں چرا رہی تھی۔ ابھی اس نے میک اپ ریموو کر کے سامان سمیٹا ہی تھا کہ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھول کر ارشمان اندر داخل ہوا تھا۔ انمتا نے اپنے سامنے آئینے میں ابھرتا اس کا عکس دیکھا جبکہ دل اس کی موجودگی میں ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مگر ارشمان نے اس پر نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ وہ سیدھا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ اس کی اس بے نیازی سے انمتا کی آنکھوں میں نمی ابھری جسے وہ اگلی ہی پل صاف کر چکی تھی۔ شاید یہ سرد بھری اس نے پوری زندگی سہنی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ارشمان فریش ہو کر باہر آیا۔ اب وہ سیدھا ٹراؤزر کے ساتھ سیاہی ٹی شرٹ میں ملبوس رف سے ہولیے میں تھا اور کمرے میں پھیلتی اس کے کولون کی مدھم خوشبو انمتا کی سانسیں محال کرنے لگی تھیں۔ ارشمان نے اس کے کانپتے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی، پھر بیڈ پر رکھا تکیہ اٹھایا اور خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ، انمتا نے بہت ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ اس کے پکارنے پر ارشمان رک گیا مگر مڑا نہیں۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، انمتا نے ہمت جمع کر کے کہتے ہوئے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ میں صوفے پر سو جاتی ہوں، پھر ہچکچاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس دوران اس نے ارشمان کی طرف براہ راست دیکھنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ارشمان نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، پھر 2 قدم میں درمیانی فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا اور اچانک اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔
اس اچانک آفتاب پر انمتا کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ مجھے تمہاری مہربانیوں کی ضرورت نہیں انمتا۔ وہ اس کے کان کے قریب غرایا تھا جبکہ اس کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ وہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا مگر انمتا میں اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ میں چاہتا ہوں تم کیا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس غیر واضح بات میں چھپا تن سمجھ کر انمتا نے نظریں جھکا دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ میں بس صفائی دینے کی چاہ میں اس کے لب کپ کپائے، اسے اپنی بازو پر اشمان کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ بس کرو۔ اشمان نے سختی سے اس کی بات کاٹی، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ایک لمحے میں دونوں کے درمیان فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ تمہاری موجودگی ہی میرے امتحان کے لیے کافی ہے انمتا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ بہتر یہی کہ میرے ہر معاملے سے دور رہو۔ میں صوفے پر سوں یا بیٹھ پر تمہیں اس سے انٹرفیئر نہیں کرو گی۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے وہ مڑا، تکیہ دوبارہ اٹھایا اور پھر صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انمتا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اب اس کا چہرہ نم کر گئی تھی، مگر اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی اور لیٹتے ہی منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے روتی رہی، کبھی لبوں پر ہاتھ رکھتی، کبھی آنسو کو تکیے میں جذب کر دیتی، مگر سسکیاں دبانے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں ارشمان صوفے پر لیٹا تھا، وہ اس کی سسکیوں کو آواز صاف سن رہا تھا، مگر یہ سب کے لیے ہمت بدھ بنی تھا۔ وہ اس کے رونے پر بھی بے حس بنا لیٹا رہا تھا اور رات یوں نہیں قطرہ قطرہ بیت گئی تھی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پردوں سے پھسل کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ انمتا کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ ساکت لیٹی رہی، پھر گردن کو ذرا سی جنبش دے کر گھڑی جی طرف دیکھا تو سوئیاں 9 کا ہندسہ عبور کرتی نظر آئیں۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوئی رہی؟ ٹائم دیکھتے ہی خود کی سرزنش کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی کہ اسی وقت تک سونا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس سے سائڈ ٹیبل سے پونی اٹھا کر اپنے بال باندھے، پھر پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید ارشمان شاور لے رہا تھا۔ جبکہ ارشمان کی طرف سوچ جاتے ہی رات کی تمام باتیں پوری شدت سے اس کے دماغ میں تازہ ہو گئیں، مگر وہ فوراً اپنا دھیان اس سوچوں سے ہٹا چکی تھی۔ اب وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا اور پھر کلثوم بیگم اندر آئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک اچھی طرح استری کی ہوئی نیوی بلو شرٹ تھی۔ یہ ارشمان کی شرٹ ہے بیٹا، میں نے ابھی استری کروائی ہے، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے شرٹ انمتا کی طرف بڑھائی، جسے وہ اگلے ہی لمحے تھام چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں عجیب سی کپ کپاہٹ تھی۔ اور تم بھی تیار ہو کر جلدی سے نیچے آ جاؤ، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ آہستہ سے اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ واپس چلی گئی، جبکہ انمتا اپنے لیے کپڑے نکالنے کی خاطر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور ارشمان باہر آیا تھا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا، جبکہ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جنہیں وہ تولیے کی مدد سے خشک کر رہا تھا۔ انمتا نے شرٹ دینے کی غرض سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اسے یوں شرٹ لیس کھڑا دیکھ کر وہ فوراً نظر چرا گئی۔ اس چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار رخ دوسری طرف موڑ لیا، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارشمان نے اسے یوں سہمے دیکھا تو لمحہ بھر کو رکا، مگر پھر بے نیازی سے تولیہ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ آپ کی شرٹ، انمتا نے پوری ہمت جمع کر کی، پھر چند قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں تھامی شرٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ ارشمان نے شرٹ اچکتے ہوئے اس کے سرخ چہرے پر سرسری نگاہ ڈالی، پھر استری کی صفائی دیکھ کر اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا تھا۔ یہ شرٹ تم نے استری کی ہے؟ اس سوالی لہجے میں غصے کی نمک تھی، جبکہ انمتا کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ اس کی کلائی سختی سے تھام چکا تھا۔ انمتا اس اچانک غصے کی وجہ بھی جان نہ پائی تھی، جبکہ اس قدر نزدیکی پر اس نے بے ساختہ ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھے۔ چہرہ الگ لہو چھلکانے لگا تھا۔ میری ایک بات صاف سن لو انمتا، اس کی آواز ٹھنڈی مگر کاٹدار تھی، تم سے میری شادی کسی پیار یا محبت کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ وہ اس کے کان کے قریب ٹھنڈے لہجے میں غرایا تھا اور اس جملے پر انمتا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ نہ ہی مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر ارشمان نے اگلا جملہ ادا کیا تھا، اس لیے یہ بیویوں والی خدمتیں کر کے تم میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس سے یہی لگا تھا کہ شرٹ انمتا نے استری کی ہے، تبھی وہ اس پر طنز کے تیر برساتا چلا گیا، مگر اس کا ہر لفظ انمتا کے دل پر جیسے ہتھوڑا بن کر لگا تھا۔ لفظوں سے تکلیف کیسے ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتی تھی، مگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہ سکی۔ کچھ کہنے کا فائدہ ہی کہاں تھا؟ آئندہ میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی گرفت سے آزادی دے چکا تھا۔ انمتا نے بے اختیار اپنی بازو سہلائی، پھر ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ مڑی اور خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پلٹنے سے پہلے آسمان کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی اور وہاں چھائی نمی دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کو سکڑا تھا۔ اسے اپنے ہی رویے پر ملال محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جب بھی اسے دیکھتا رمشا کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ کئی تلخ منظر، کئی ادھورے لمحے اس کے ذہن میں ابھرتے اور پھر اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو جاتا تھا۔ واش روم کے بند دروازے کے اس پار انمتا خاموش کھڑی تھی اور اس دروازے کے اس پار ارشمان اپنی ہی سختی پر ملال لیے سانس لے رہا تھا۔ وقت اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھتا جا رہا تھا، دن گزرتے جا رہے تھے، تاریخ بدلتی جا رہی تھی، مگر زندگی ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ریپ کیس ابھی تک عدالت میں زیر سماعت تھا۔ انمتا 2 بار پھر پیشی پر جا چکی تھی۔ کلثوم بیگم کا رویہ اس کے ساتھ اول دن سے بہت اچھا تھا اور وہ اسے اس سب میں سپورٹ بھی کر رہی تھی، مگر انمتا خود ہی تھکتی جا رہی تھی۔ اگر رمشا زندہ ہوتی تو اور بات تھی، مگر اس سب کے سبب اس نے اپنی جڑواں بہن کھوئی تھی، اپنے وجود کا حصہ کھویا تھا۔ اور رمشا کی موت کے بعد ارشمان کا جو رویہ اس نے فیس کیا تھا، یہ سب اندر ہی اندر اس کی ہمت ختم کرتے جا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ارشمان کا اس کے ساتھ رویہ بدل رہا تھا۔ وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر انمتا کے لیے اس کے لہجے کی کاٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب نہ اس کے کسی کام سے روکتا تھا، نہ کوئی طنز کرتا تھا۔ زندگی اپنی ہی لے میں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بظاہر ایک ساتھ تھے، مگر ان کے درمیان حائل فاصلے اب بھی جوں کہ توں تھے، نہ جانے یہ فاصلے کب ختم ہونے تھے۔ وہ دونوں ندی کے 2 کناروں کی مانند ایک ساتھ تو تھے، مگر شاید ان کا ملن ممکن نہ تھا، اور اب تو انمتا بھی اس سب کی عادی ہوتی چکی تھی۔ آیوشمان کی بے تاثر نگاہیں اس کا اسپاٹ چاہ رہی، یہ سب تو اول دن جیسا ہی تھا، بس لہجے کی نرمی ہی تھی جو انمتا نے محسوس کی تھی۔ یوں ہی معمول کی ایک رات تھی، کمرہ نیم تاریک تھا، انمتا بیڈ پر گہری نیند سوئی تھی، جبکہ آیوشمان اول رات کی طرح آج بھی صوفے پر ہی موجود تھا۔ رات کا آدھا پہر گزرا ہی تھا کہ اچانک آسمان پر چھائے بادل پوری شدت سے برسنے لگے تھے، جبکہ چند ساعتوں بعد گرج چمک بھی شروع ہو چکی تھی۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ زوردار آواز میں بادل گرجے تھے۔ اتنی تیز آواز پر انمتا جھٹکے سے جاگی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے ہمیشہ ہی ایسی آوازوں سے خوف آتا تھا۔ ایک اور کڑک کے ساتھ ہی اس کی سانس اکھڑ گئی تھی، ہاتھ لاشعوری طور پر چادر میں الجھ گئے تھے۔ باہر پھیلے اندھیرے میں یکایک روشنی ہوتی اور دوبارہ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ یا اللہ! انمتا نے خوف کے سبب گھٹنوں کے سینے سے لگا لیا تھا، آنکھوں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آوازیں پھر بھی اندر اترتی چلی گئیں، جبکہ کمرے کے دوسرے حصے میں انمتا کی مدھم آواز پر بھی آیوشمان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا انمتا کو ایسے موسم اور اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا ہے، تبھی اس نے ایک لمحے کو انمتا کی طرف دیکھا تھا۔ سہم کر سمٹی ہوئی، کانپتی ہوئی، بے ترتیب سانسیں لیتی وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی، مگر وہ اس کے پاس آنے کے بجائے نظریں چرا چکا تھا۔ ارشمان نے خود کو دلائل دینے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے دل میں صرف رمشا ہے، انمتا کہیں بھی نہیں ہے، مگر پھر ایک اور زوردار کڑک کی آواز آئی تھی۔ انمتا کی ہلکی سی چیخ کمرے میں گونجی اور اب ارشمان مزید خود کو بے حس نہ رکھ سکا تھا۔ ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ یہ صرف بارش ہے انمتا، ڈرو مت۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں انمتا کو مخاطب کیا تھا، جبکہ اپنے قریب ابھرتی اس آواز پر انمتا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی خوف میں آنکھوں میں ساتھ ساتھ اب ارشمان کی موجودگی پر حیرت بھی تھی۔ ارشمان مزید کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر لیٹ کر اپنی ایک بازو پھیلا چکا تھا۔ نہ حکم تھا، نہ اصرار، بس ایک خاموشی پیشکش تھی، جسے دیکھ کر انمتا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چند لمحے میں وہیں بیٹھی حیرت سے اس کی پھیلی بازو دیکھتی رہی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے اس کی بازو پر سر رکھ کر اس کی طرف کروٹ لے گئی۔ یہ لفظ محتاط اور جھجکتا ہوا تھا۔ اس حد درجہ نزدیکی پر ارشمان کا جسم ایک پل کو سخت ہوا، دماغ میں ماضی کی جھکڑ چلنے لگی، مگر پھر اس نے ہر سوچ چھٹک دی۔ اب وہ انمتا کو خود میں سمیٹے ہوئے تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ بے اختیار انمتا کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ کمرے کے باہر بارش اب بھی شور مچا رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، مگر اس حصار میں انمتا کا دل پہلی بار پرسکون تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے ہموار ہونے لگیں، انگلیاں لاشعوری طور پر ارشمان کی قمیص کے کپڑے میں الجھ گئیں۔ چند لمحوں بعد اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا، وہ سو چکی تھی۔ ارشمان نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا، نم پلکیں، پرسکون سانسیں، معصوم چہرہ۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے اس سے بے انتہا محبت تھی۔
اس کے دل میں ایک عجیب سی قصہ کٹیا اور پھر یوں نہیں اس کے چہرے کو نہارتے ہوئے وہ بھی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی پردوں کے کناروں پہ پھسلتی ہوئی کمرے میں اتر آئی تھی۔ فضا میں رات کی بارش کی ٹھنڈک اب بھی رچی ہوئی تھی مگر کمرے میں پھیلی حدت اس کی ٹھنڈک کو محسوس نہ ہونے دیتی تھی۔ انمتا کی آنکھ وقت سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ اس کی پشت آسمان کی طرف تھی جبکہ اسے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ چند لمحے وہ ساکت لیتی رہی جیسے اس بات پر یقین کرنا چاہتی ہو کہ جو حسار وہ محسوس کر رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر آہستہ سے اس نے پہلو بدلا تھا اور اس کی نظر اپنے بالکل قریب لیٹے آسمان پر جا ٹھہری تھی۔ اس قدر ایک لمحے کو جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ کیا بدل گیا تھا۔ وہی شخص جس سے وہ کبھی خوفزدہ رہتی تھی آج اس کی موجودگی میں وہ خود کو مطمئن و محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس آسمان کو چوری چھپے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ یوں نہیں اپنی سوچوں میں گم مسلسل اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ آسمان کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، گھنی اور خمدار پلکیں ایسی تھیں کہ آنکھیں چھونے کو انمتا کا دل مچلنے لگا۔ سرخی مائل ہونٹ آپس میں پیوست تھے اور پھر اس کی نظریں آسمان کی کھڑی ستواں ناک پر جا ٹھہری۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگ رہے ہیں، وہ بے اختیار مدھم آواز میں سرگوشی کر گئی۔ جاگتے وقت تو جیسے ناک پر سے غصہ ہی سوار رہتا ہے۔ اپنی ہی بات پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے مکانی انداز میں انگلی کے آگے بڑھائی اور اس کی ناک کی نوک کو چھوا۔ ناک سے انگلی تھوڑی اوپر کی اور اب اس کی انگلیوں کے پور ان پلکوں کو چھو رہے تھے جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ آسمان گہری نیند میں ہے۔ اب اس نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پر ہاتھ رکھ دیا اور اسی لمحے آسمان نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں کھول دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ انمتا کو ہاتھ واپس کھینچنے کا موقع بھی نہ ملا تھا جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی اور آنکھیں پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی مگر آسمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے لیے وقت رک گیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ انمتا کی آنکھوں میں حیرت، شرم اور الجھن ایک ساتھ ابھری جبکہ آسمان کی سانسیں گہری ہو گئی۔ پھر جیسے اسے اچانک اپنی حرکت کا احساس ہوا اس نے فوراً انمتا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنکھوں میں ایک انجانی سی بے چینی لینے وہ بیڈ سے اٹھا اور پھر بغیر کچھ کہے، بغیر پیچھے دیکھے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ پیچھے انمتا وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی جبکہ ہاتھ کی پشت پر اس کے لمس کی حدت اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید فاصلے مٹنے لگے تھے۔ زندگی معمول کے مطابق گزرتی جا رہی تھی جبکہ اگلا ہفتہ ریپ کیس کی آخری سماعت کا تھا۔ عدالت کے دن قریب آ رہے تھے اور انہی دنوں میں کے ساتھ ساتھ انمتا کے دل پر بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے نامعلوم نمبروں سے آنے والی کالز اس کے اعصاب توڑ رہی تھیں۔ اسے پچھلے کئی دنوں سے کھلے لفظوں میں دھمکیاں مل رہی تھیں مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، نہ اپنی ماں کو، نہ کلثوم بیگم کو اور نہ ہی ارشمان کو۔ وہ اکیلی ہی جنگ لڑنا چاہتی تھی۔ شام کے سنہری کرنوں میں وہ لان کی سیڑھیوں پر اداس سی بیٹھی تھی۔ پاس ہی سیڑھی پر موبائل رکھا تھا جبکہ اس کی نگاہیں سامنے نارنجی رنگ اوڑھتے آسمان پر جمی تھی اور سوچوں کے دھاگے آسمان کے گرد گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر کال اٹینڈ کرتے ہوئے آہستہ سے لان کے آخری کونے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آسمان اسے اس طرف جاتا دیکھ چکا تھا اور نہ ہی یہ وہ محسوس کر سکی کہ وہ اس کے پیچھے خاموشی سے آ رہا تھا۔ برف کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، انمتا کی آواز مدھم تھی۔ دوسری طرف ایک سرد بے رحم ہنسی اور ابھری تھی۔ آخری سماعت قریب ہے انمتا بیگم، ابھی بھی وقت ہے، گواہی بدل لو۔ یہ وہی آواز تھی جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے سن رہی تھی جبکہ اب اس میں سرد پین محسوس کر کے انمتا کے ہاتھ لرز گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے مدبوس لہجے میں اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ غلط؟ دوسری طرف وہ آواز طنزیہ ہنسی میں ڈوب گئی۔ تو پھر اپنے شوہر کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ یہ دھمکی بہت غیر متوقع تھی۔ انمتا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی جبکہ اس نے سہارے کے لیے بے اختیار درخت پر ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب بالکل صاف ہے، اگر تم نے آخری سماعت میں اپنی گواہی دہرائی تو ارشمان شاہ کو مار دیا جائے گا اور تمہیں بھی۔ اب واضح اور تفصیلی جواب اسپیکر پر ابھرا تھا جسے سن کر انمتا کی سانس اکھڑ گئی تھی جبکہ پیچھے کھڑے ارشمان نے سب سے مٹھی بھیجی تھی۔ پلیز، اس کی آواز کانپنے لگی۔
آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، بس ارشمان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ارشمان کے لیے اپنی گواہی نہ دینے پر بھی تیار تھی، جبکہ دوسری طرف لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ سمجھدار لڑکی ہو، وقت پر فیصلہ کر لیا۔ فتح مند آواز میں آخری جملہ کہا گیا اور پھر کال کٹ گئی۔ فون اس کے ہاتھ میں بے جان سا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ اپنے آنسو واپس دھکیل چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گہری سانس لی اور مڑ کر واپس جانے لگی کہ اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ سامنے ارشمان کھڑا تھا، اس کے لب سختی سے بند تھے، جبکہ آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا وہ ساری باتیں سن چکا تھا؟ یہ سوچ کر اننتا کے چہرے سے سارا رنگ اڑ گیا۔ وہ نظریں چرا کر اس کے پہلو سے گزرنے لگی، مگر ارشمان اچانک اس کی کلائی تھام کر اسے روک چکا تھا۔ یہ لوگ کب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں؟ اس کا لہجہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں طوفان چھپا تھا۔ اننتا نے نظریں جھکا دیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ آہستہ سے بولی۔ یہ جنگ میں نے شروع کی تھی، اسے مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے نظریں چرائی تھیں، جبکہ ارشمان اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ یہ کیسی دلیری ہے اننتا؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اب ان دھمکیوں سے ڈر کر تم ہار مان رہی ہو؟ وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگا، جبکہ اننتا خاموش رہی تھی۔ بولو، وہ ذرا جھکا۔ اننتا کی پلکیں بھیگ گئی۔ ہاں، میں ہار مان رہی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے کانپتے لبوں سے بات مکمل کی۔ یہ محض جملہ نہیں تھا، یہ اعتراف تھا۔ میں رمشا کو کھو چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مگر اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کے ہسان میں کھڑی وہ لڑکی جانے انجانے میں اعتراف کر رہی تھی، جبکہ ارشمان کے چہرے پر نرمی کے تاثرات ابھرے۔ اگلے ہی لمحے سے اسے اپنے مضبوط ہسان میں سمیٹ لیا۔ اننتا کا چہرہ اس کے سینے سے لگ گیا اور اس کے آنسو ارشمان کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز پہلی بار اتنی نرم ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا، جبکہ اننتا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہی ارشمان جو کبھی اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، جو اسے رمشا کا قاتل مانتا تھا، آج وہی شخص اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ ارشمان نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور جب تک میں زندہ ہوں، وہ آہستہ سے بولا، کوئی تمہیں یا مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی اعتراف تھا، مان تھا، تحفظ تھا۔ اننتا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے سے پہلی بار یقین ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ عدالت کا کمرہ خاموش تھا، وہ خاموشی جو فیصلہ سنائے جانے سے پہلے سانسوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ جج کے الفاظ واضح، دو ٹوک اور فیصلہ کن تھے۔ ملزم پر عائد کیے گئے الزامات ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا عدالت ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا سناتی ہے۔ یہ جملہ کمرہ عدالت میں گونج کر کئی چہروں کے تاثرات بدل چکا تھا، جبکہ MNA کے بیٹے کے چہرے سے ہوش اڑ چکا تھا۔ طاقت، نام اور رتبہ سب وہیں عدالت کے فرش پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اننتا نے سرشاری سے گہری سانس لی۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ حق جس کے لیے اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی، آخر کار مان لیا گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے پہلو بدلا۔ ارشمان اس کے پاس کھڑا تھا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا، مگر سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ عدالت کے باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہی سیڑھیاں جہاں کئی آنکھوں میں سوال تھے، آج وہاں صرف سکون تھا۔ اننتا نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ انہوں نے اس سفر میں رمشا کو کھویا تھا، یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس کا خلا کبھی مکمل طور پر پر نہیں ہو سکتا تھا، مگر زخم وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مندمل ہی ہو جاتے ہیں۔ ارشمان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا، جبکہ اننتا نے چونک کر گردن دائیں طرف موڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں مزید مضبوطی سے سمیٹ لی تھی۔ یہ ہاتھ تھامنا کسی وعدے کی طرح تھا، خاموش، پائیدار اور باوقار۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ماضی پیچھے رہ گیا تھا، آگے ایک ایسا راستہ تھا جہاں درد کی یادیں تھیں مگر ساتھ بھی تھا، اور شاید اسی کا نام زندگی تھا۔